قرآن مجید کی بہت زبردست آیت ہے. I want to share it with you. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی. کوئی بندہ ہمیشہ زندہ نہیں رہا. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ مکہ والے یہ کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مکہ والے قریش مکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو دعوت کا کام چل رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جو ہے ویل بی ایٹ پیس، اور پھر جو ہے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے نبی ہاؤ فولش دیز پیپل آر، کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو کہ ہر بندے نے جانا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ڈونٹ دے تھنک، کیا یہ سوچ نہیں رہے تو کیا ان لوگوں نے بھی نہیں پھر چلے جانا اس دنیا سے؟ تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو میسج دے رہے ہیں، جو کہ اگلی آیت میں بات آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر انسان نے، جنات نے، فرشتوں نے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے. I just want to give you a different perspective regarding death. آپ you will be saying کہ کیا یار دوبارہ جو ہے موت کے بارے میں بات کر رہا ہے. choose something else، کوئی نیا ٹاپک جو کسی نئی ٹاپک بھی بات کی جائے. واللہ I'm telling you کہ یہ جو موت کا عقیدہ ہے نا، جس شخص کو موت پہ یقین ہے تو he'll have solutions to his problems. کیسے؟ امیجن کریں there is a person who has lot of problems. اس کو بہت زیادہ یعنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اور یعنی ایسی بیماریاں ہیں. اور امیجن کریں there is a person who has the last stage of cancer. اس کی آخری سٹیج ہے کینسر کی. اب وہ بیچارہ اگر تو اسی سوچ میں ہے کہ کب یہ بیماری ٹھیک ہوگی میری، کب میری اس بیماری سے جان چھوٹے گی. اور اب دیکھیں پتہ تو سب کو ہے، سننے والے کو بھی پتہ ہے، کہنے والے کو بھی پتہ ہے کہ مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن، تو یعنی اٹل ہے. there is confirmed time that we'll all go out of this world. ہم نے چلے جانا ہے. اگر تو اس بندے کو یقین ہے موت کے اوپر، اس کا موت پر عقیدہ پکا ہے، تو یہ سوچے گا کہ سبحان اللہ، چاہے جتنی یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ اس بیماری کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. موت کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، میری روح کو لے جائیں گے، اور میں نے ایونچولی اپنے رب کے پاس جانا ہے. اللہ اکبر. ہاؤ سوتھنگ وڈ دیٹ بی. انسان کو کتنا سکون مل جائے گا کہ یار جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا میری زندگی میں، دس از آل ٹیمپرری. یہ مسئلے مسائل سارے ختم ہو جانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ ان کے مولا ہیں ابو مویہبہ، اور دس از دا ٹائم ویئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوز دیٹ ہز ٹائم از اباؤٹ ٹو کم، ہی از گوئنگ ٹو گو فرام دس ورلڈ، اور جو ہے ان کا ٹائم قریب آ چکا ہے. اور وہ جاتے ہیں ابو مویہبہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشنز دی ہیں. غور سے سنیے گا. واٹ آر دوز آپشنز؟ کہتے ہیں کہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا ثم الجنہ. میرے رب نے مجھے آپشنز دی ہیں کہ مجھے اس دنیا کی خزانوں کی تمام چابیاں دی جائیں، مجھے یعنی تمام خزانوں کا مالک بنا دیا جائے. والخلد فیہا، اور میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں جب تک یہ دنیا ہے. ثم الجنہ، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے تو پھر مجھے جنت میں ڈائریکٹلی داخل کر دیا جائے. واو، کتنی زبردست آپشن ہے. اگر یہ آپشن آپ کو یا مجھے دی جائے، ہم دوسری آپشن سنے بغیر ہم اس آپشن کو جو ہے آپٹ کر لیں گے. ہم بولیں گے یار I'll go for this option. اور پھر کہتے ہیں پہلی تو یہ آپشن ہے. The second option is وَأُخَيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ، میں نے چوز کرنا ہے اس آپشن کو. اور دوسری آپشن کیا ہے؟ وَلِقَاءَ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْجَنَّةِ، کہ میں اپنے رب کو
یعنی اپنے رب کے ساتھ اسی وقت ملاقات کر لوں اپنے رب کے ساتھ اور پھر میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں. what did he mean by this کہ ابھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں, اس دنیا کی رونق کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے مال کو, سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب سے ابھی میں ملاقات کر لوں اور پھر میں جنت میں چلا جاؤں. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آپشن جو ہے چوز کی تھی؟ کہتے ہیں قد اخترت لقاء ربی عز وجل والجنہ, میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا ہے اور اس کے بعد جنت کو. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, دین سے ہم شدید محبت کرتے ہیں, لیکن واللہ اگر میں اپنے گریبان میں جھانکوں نا, اور آپ آئی ریکویسٹ یو ٹو ڈو دا سیم, ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارا جو چال چلن ہے نا, بالکل اس سے اپوزٹ ہے. ہم اس دنیا کی رونق میں, اس دنیا کے پیچھے ہم لوگ ہمیں کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی. That's why we don't like to hear about death. جب بھی موت کی بات ہوتی ہے نا, ہمیں ایک عجیب سی دل میں, اور we don't like it, we don't want to listen to it. ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں یار, ایسی جگہوں سے اٹھ جاؤ جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی. why are you saying something which is very depressing? ایسی باتیں مت کرو. لیکن I'm telling you, موت ایک بیریئر ہے, جو جب یہ بیریئر ختم ہو جائے گا نا, then we have to meet our Rabb, we have to meet Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the right understanding and give us the conviction کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں اس کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے نا. Now the question I'm leaving you with, are we preparing to meet Allah subhanahu wa ta'ala or not? Until next time, Assalamu alaikum.